ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بہرحال گزرے ہیں، اب بھی شاید ممکن ہیں موجود ہوں، کہ جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک پوری سورت سورہ جن قرآن میں موجود، پھر قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر ذکر ہے جنات کا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تھا، اور پھر انہوں نے بے ساختہ یہ کہا گا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے، ایسا کلام ہماری سماعت سے گزرا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، جو ہدایت کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کر رہا تھا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جنات کا کس جگہ تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ چونکہ جنات کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی تھی، تو لہٰذا انسانوں میں وہ لوگ کہ جن کی سرشت کے اندر آگ موجود ہے، جو بہت غصہ کرنے والے ہیں، بہت غصیلے ہیں، بہت جھگڑالو ہیں، ان کی آگ جو ہے انہیں جو ہے کسی طرح چین نہیں لینے دیتی، اصل میں جنات انہیں کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ شے ہے کہ جس کا بہرحال نہ حدیث سے کوئی اس کی جو ہے کوئی استصواب رائے ہوتا ہے، نہ قرآن حکیم اس کے حق میں کوئی بات کرتا ہے۔ جن الگ مخلوق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس میں بار بار کہا گیا اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس، 31 مرتبہ جو آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما کے معنی کیا ہے؟ تم دونوں کا جو رب ہے، تم دونوں سے مخلوق مراد کون سے ہیں؟ یہ مکلف وجود ہیں جن سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شیطنت رکھ دی ہے، اور ان کا حساب کتاب اسی بنیاد پر ہوگا، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کی شکر گزاری والی زندگی بسر کی تھی یا کفران نعمت کیا تھا، ناشکری کی تھی۔ اسی طرح جنات کا بھی مواخذہ ہوگا، جنات کی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہاں لے کر جائیں گے؟ جنات الگ مخلوق ہیں، اس کا انکار کر دینا گویا کہ قرآن حکیم کی بدیہیات کا انکار ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہرحال جو عقل گزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو ریشنل جن کی اپروچ ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیزوں کی تعویل کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہاں جنات سے مراد تو وہی انسان ہے جو بڑے غصیلے قسم کے ہوتے ہیں، بڑے غصے والے، گویا کہ ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، لہٰذا انہیں کہہ دیا کہ وہ جنات ہیں انسانی۔